اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادع. تمام مومنین کو جو علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے. مسٹر عیاری مکاری اپنی فالتو قسم کی بکواسات سے بالکل بھی گریز نہیں کر رہے. ان حضرت کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے سوائے ایویں چند فالتو قسم کی چیزیں لا کے عوام کے سامنے پیچ اپ کرنا. اب ان حضرت نے ایک نئی بونگی نکال لی ہے. اس سے کسی اہل سنت نے بلکہ ناسبی نے آ کے پوچھا تھا کہ اب مولا حسن مجتبیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ کی بیعت کی تھی. تو یہ حضرت اس پر آئیں بائیں شائع کرتے رہے اور اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں مولا حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ نے نہ صرف صلح کی تھی بلکہ بیعت بھی کی تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور یہی حال ہوتا ہے ان جاہلوں کو بھی. میں یہی بتانا چاہوں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر حدیث ٹھیک ہے، اسماء الرجال کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اپنے آپ میں بڑے اہل ولا اور فیشنیبل مولائی بن کے پھرتے ہیں. پھر یہی حال ہوتا ہے جب ہر حدیث کو صحیح کہہ دیا جائے، اس کے بعد پھر الحمدللہ اس طرح کے جاہل سامنے آ ہی جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے مولا حسن مجتبیٰ نے ایسا کیا ہو. تو ڈائریکٹلی چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے دلائل سے بات ثابت کریں گے کہ یہ بکواس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. رجال کشی میں بھی روایت ہے کہ سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. سوال میرا یہ ہے اس کا وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ اس سے ایک سال پہلے آپ جواب دیتے ہیں. اب پہلے سن لو. ڈیڑھ سال پہلے اس سے جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں عراق والوں اور شام والوں کے درمیان بہت خون بہا تھا، اور خون جو بہا تھا اکثر شام والوں کی بہی. یعنی شام والے تباہ ہو گئے تھے جنگ صفین میں، ان کا پورا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ نابود ہو جاتے، نیست ہو جاتے اگر معاویہ اور عمرو بن العاص قرآن نیزوں پہ نہ اٹھاتے. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے. دسیوں ہزاروں قتل ہوئے. اب اس کے 1.5 سال بعد معاویہ جو ہے وہ زبردستی عراق کو فتح کرنے لگا، کیونکہ اب ٹیبل چینج ہو گیا. ڈرامے باز عراق والے جو ہیں ان کے لشکر کے جو سردار ہیں، قبائل کے سردار ہیں، انہوں نے سب رشوت لی ہے معاویہ سے، معاویہ کے ساتھ مل گئے اور یہ عراق کو معاویہ کے تسلیم کرنے لگے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتا. جنگ ہو جائے تو یہ عراق والے سب تباہ ہو جائیں. یعنی ان کے درمیان جو خون ہوا ہے اس کا انتقام لیں گے یہ لوگ. شام والے چھوڑیں گے نہیں کہ تم نے ہمارے جوانوں کے قتل کیے 10,000 کے حساب سے 50,000 60,000 70,000. تو یہ یہاں پہ عراق میں، کوفہ میں، بصرہ میں، گرد و نواح میں یہاں کے جتنے قبائل ہیں سب قتل عام ہو جائیں گے. اور یہ بالکل پتا تھا ان کو. تو وہاں پر اس سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ اور خود اور ان کے اہل بیت یہ سب شہید ہو جاتے ہیں. وہی وہ جو کربلا ہوا تھا، کربلا کے واقعے میں جو میسکر ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام، اس سے 1000 گنا زیادہ پیمانے پر عراق میں یہ وارداتیں ہو جاتی. تو ان سب کی جان کو بچانے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کے حوالے کر چلو یہاں پہ قتال نہ ہو. لاکھوں تعداد کی جان کو بچانے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اگر حکومت معاویہ کے سپرد کی اور ظاہری طور پہ اس سے بیعت کی، اس کی وجہ واضح ہے، لوگوں کی جان کی بچانے کے لیے. نہ یہ کہ وہ معاویہ کو حقیقتاً وہ خلیفہ سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں. معاویہ کو شروع سے اول سے آخر تک وہ کافر سمجھتے ہیں. یعنی بیعت ہوئی تھی نا، یہ تو بولتے ہیں. آپ نے پہلے بولا کہ بیعت ہوئی ہے تو ثابت کرو. تو بیعت ہوئی نا، آپ دیکھیں مجبوری کی بیعت، لوگوں کی جان بچانے کی بیعت. میں نے آپ سے بڑا فرق ہے. کل تک سامعین ہم جن باتوں پہ اہل سنت کے سامنے جا کر دلائل پیش کیا کرتے تھے اور ان کے اپنے اصول و مبادی پہ انہیں الحمدللہ ہم یہ بات بتایا کرتے تھے کہ بھائی جان آپ جنہیں خلیفہ راشد مان رہے ہیں ایک، اور معاویہ کو آپ سب بالاتفاق و بالاجماع، آپ کے فقہاء، آپ کے محدثین، آپ کے مورخین سب معاویہ کو ملوکیت کا بانی مانتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ راشد نعوذ باللہ من ذالک بانی ملوکیت کے ہاتھ پہ بیعت کر لے؟ یہ عقلاً محال ہے. اور عقل آپ کے یہاں مصادر شریعت میں سے ایک ہے، لذا آپ لوگوں کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. وقت اتنا کھڑا آ گیا سامعین گرامی قدر کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ثم استغفر اللہ. جو چیزیں ہمیں اہل سنت سے، بلکہ اہل سنت کے اندر کچھ نواسب ہیں، ان لوگوں سے منوانا پڑتی تھیں، اب وہ ماشاءاللہ ہمیں شیعوں سے منوانا پڑیں گی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ نام نہاد شیعہ. اب جو تو اسے سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے میری چھوٹی سی گزارش ہے، گلی گلی کریا جا کر دنیا کو بتاؤ. اگر تم لوگوں میں سے کوئی مجالس وغیرہ پڑھتا ہے جا کے بتاؤ. نعوذ باللہ صرف حکومت سے دستبردار نہیں ہوئے تھے امام مجتبیٰ، بلکہ شیعوں کی جان بچانے کے لیے نعوذ باللہ معاویہ کی بیعت بھی کر لی تھی. اعوذ باللہ تعالیٰ. جبکہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے سامعین، ہم آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں کہ کیا یہ سارا سسٹم تھا. یہ وہ رجال الکشی مطبوعہ بیروت ہمارے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر اس کا ہے جی 86.
اور یہاں پر قیس بن سعد بن عبادہ کے چیپٹر میں وہ روایت موجود ہے. ہم کئی دفعہ اس روایت کا ابطال کر چکے ہیں، لیکن اب مسٹر مکاری صاحب کے پاس ابطال کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اس نے مان لیا کہ بیعت کی تھی. استغفر اللہ. یہ بیعت والی جو بات ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درایتاً ہی ٹھیک نہیں ہے. اس میں شام کا ذکر ہے کہ جب وہ شام گئے تھے، پھر قم فبائی ثم قال للحسین قم فبائی فقام فبائی. استغفر اللہ. وہ مولا حسن نے اٹھے، بیعت کی. مولا حسین سے کہا تم بھی اٹھو اور بیعت کرو، اور وہ بھی اٹھے. مولا حسین نے بھی نعوذ باللہ من ذالک بیعت کر لی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سامعین، یہ شام کے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، شام کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. پہلی بات تو یہ کہ صلح کے سارے معاملات طے پائے تھے کوفہ میں، تو درایتاً یہ روایت متناً ہی بالکل فارغ ہے. درایتاً یہ بالکل ٹھیک بات ہے ہی نہیں. صلح کے سارے معاملات طے پائے ہیں کوفہ میں، شام کا تو وہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کا سارا سین آ گیا. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، مولوی یاری صاحب آپ تو اسماء الرجال کو مانتے نہیں ہیں. یہ کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ رجال الکشی. ہاں تمہارے پاس تو پی ڈی ایف میں، میرے پاس اصلی کتاب موجود ہے. بہرحال یہ کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ رجال الکشی. تم تو بھائی اسماء الرجال کو مانتے ہی نہیں ہو، تو اب اس روایت کو صحیح کہنے کی تمہیں کیا آگ لگ گئی ہے؟ اور دوسرا سامعین، یہ متن آپ دوبارہ دیکھیں ذرا روایت کا. یہ ان یونس بن یعقوب بن فضل غلام مولا بن قال سمیت ابا عبداللہ صلوات اللہ علیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ بلکہ سند، سوری، یہ جو آپ کے سامنے سند ہے، یہ غور سے دیکھیں ذرا. اس میں دو راوی، ایک محمد بن عبد الحمید العطار الکوفی، دوسرا فضل غلام مولا بن راشد. یہ دونوں کے دونوں مجہول ہیں. یہ دونوں مجہول ہیں. ان میں سے ایک کی نشاندہی میں کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے سامعین. یہ میرے پاس مطبوع ایران موجود ہے، تنقیح المقال، شیخ مامکانی رضوان اللہ علیہ کی. یہ اس کی جلد نمبر 2، حصہ نمبر 2، صفحہ نمبر 12. اور یہاں پہ واضح ترجمہ نمبر 9490 میں یہ فضل مولا محمد بن راشد کا یہ ذکر موجود ہے. اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حال ہی مجہول. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی، زبانی حوالہ دیا تھا، اب ہم نے الحمدللہ اپنے دعوے کو ثابت کر دیا. تو لذا سامعین، ایک سیدھی سرل سی بات ہے، اگر امام معصوم، اول تو یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے. صلح کے معاملات کثیر روایات کے مطابق طے پائے ہیں کوفہ میں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے شام. یہ روایت ویسے ہی فارغ ہے. اور بفرض محال اگر وہاں پہ کوفے کا بھی لکھا ہوتا، متن میں کوئی قباحت نہ ہوتی، تو اس کی سند کے اندر بھائی جان سند میں بھی مجاہیل موجود ہیں. یہ روایت مولا صادق بادشاہ کی طرف جس نے منسوب کی ہے، اس خناس کا، اس بےمان کا خود پتہ نہیں ہے. یہ فضل غلام مولا بن راشد یہ کون ہے؟ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے. محمد بن عبد الامیر عطار کوفی، جو بھی اس کا خناس کا نام تھا، اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے. تو جن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے، جن کی کسی قسم کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اب ایسے لوگوں کی روایات قابل التفات ہونے، پھر مسٹر مکاری کے کیا کہنے. سبحان اللہ. اس بندے کے پاس اور ان نواسب کے پاس جو اس طرح کے لوگوں سے آ کے ایویں منہ شگافیاں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس سوائے منہ کے گولے ہگنے کے اور سوائے متروکین کذابین، ان کے پلے اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. ٹوٹل ویسٹ، بالکل ویسٹ آف ٹائم. کتنی ہی ان کی ایسی روایات ہیں جو یہ راگ لاپتے رہتے ہیں، یہ لوگ لا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک روایت کے اوپر تبصرہ کر کے جواب دیا ہے. حسن ابن علی ید اللہ ہیں، امام معصوم ہیں. اگر دست خداوندی کسی کی بیعت کر لے گا تو پیچھے دین کا کیا رہ گیا؟ اور پھر یہ تو چلے شیعہ عقیدہ. میں اہل سنت سے پوچھتا ہوں، والا حسن خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں؟ خلیفہ راشد کب سے ایک غیر خلیفہ کی بیعت کرنے لگ گیا جو بانی ملوکیت ہے، جس پر صحیح ترین حدیث موجود ہے کہ 30 سال آپ لوگوں کے اصول کے مطابق کہ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. معاویہ کے بارے میں تمام علماء اہل سنت، چاہے محدثین ہوں چاہے فقہا ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ وہ یہ ملوکیت کا بانی تھا. خلیفہ راشد ہے ہی نہیں وہ. تو میرے بھائی کیوں خلیفہ راشد کو، کیوں خلافت راشدہ، کیوں خلافت اعلی منہاج النبوہ کو ملوکیت کے کھاتے لا کے فٹ کر رہے ہو اور اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہی پھر سارا کا سارا سسٹم یہی آ جاتا ہے نا سامعین. جب انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل للناس اماما ویجعلکم خلفاء الارض، ان ساری آیات کے باوجود، ان سب آیات کی تصریح کے باوجود آپ زمینی معاملات پہ شورا کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بندے کو خلیفہ بنائیں گے، تو پھر یہ تو پھر فار آبویس سی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مائٹ از رائٹ والا سارا یہاں فلسفہ آ جائے گا کہ جس کے پاس حکومت ہے بس وہی حاکم ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی اولی الامر ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور ایسے اعتقاد رکھنے والے لوگوں سے میں پہلے کہوں گا، پھر بھائی جان آپ شہباز شریف کو کیوں نہیں کہتے اولی الامر؟ ولی امر المسلمین شہباز شریف کو کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ.
مریم نواز کو بھی کہیں، پھر عمران خان کو بھی کہیں، نواز شریف کو بھی کہیں، بے نظیر بھٹو کو بھی کہیں، جو جو گزر چکے ہیں، جو جو اب آ رہے ہیں، جو موجود ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے، سب کو پھر آپ کو ولی امر المسلمین بنانا پڑے گا۔ آپ لوگ تو مذہب اسلام کا سارا شرازہ ہی بکھیر دیں گے، پورے مذہب کی بنیاد کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کون سا اسلامک ٹیچنگز ہیں؟ یہ مائٹ از رائٹ والی بات کون سی اسلامک ٹیچنگ؟ اگر آپ کے اولی الامر ہونے سے مراد کرسی ہے، اس طرح تو کئی انبیاء کے پاس بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زمینی حکومت نہیں تھی، تو کیا آپ وہ فارغ ہیں؟ ان انبیاء نے نعوذ باللہ من ذالک جا کے وہ ظالم حکمرانوں کے، ان کفار کے، ان بے دینوں کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی، بالکل نہیں کی تھی، مجبوراً بھی نہیں کی۔ مولا حسن نے حکومت سے دستبردار ہونا اور ہوتا ہے، بیعت کر لینا اور بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاؤ لغت میں بیعت کا مطلب چیک کرو، اپنے آپ کو بیچ دینا، کس مائی کے لال میں دم ہے جو حسن ابن علی کو خریدے۔ خدا کا خوف کر، ڈرامے باز آدمی، خدا کا خوف کر، کیا بکواس ایلیگیشن لگائی ہے امام مجتبیٰ پہ، وہ بھی ایک جعلی روایت کے اوپر۔ ایز آئی سیڈ، مجاہیل، کذابین، متروکین اور ضعفاء کے علاوہ تمہارے دامن میں ہے ہی کچھ نہیں۔